بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہمارے آج کے ویلاگ کا عنوان ہے تسلیم کے خنجر سے کون اور کیسے قتل ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم نے نیٹ پر کئی لوگوں کے حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر است کی تشریح کے بارے میں پوچھا۔ نیٹ میں کئی لوگوں نے اس شعر کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کا ترجمہ اور تشریح مکمل جو ہے وہ، لیکن کسی نے ان کی پیاس نہیں بجھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس شعر کی گتھیاں جو ہے وہ سلجھائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ شعر پوری شریعت طریقت کو سموئے ہوئے ہے، اور یہ شعر اتنا قیمتی ہے کہ اس شعر کو وجد میں پڑھتے اور سنتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی تھی۔ اسی لیے انہیں شہید محبت کہا جاتا ہے۔ اس شعر کا پس منظر کیا ہے؟ اس شعر کا پس منظر قرآن کریم کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں جو ہے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں۔ محترم ناظرین، اس شعر کی حقیقت سمجھنے کے لیے آپ کو حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اس فقرے میں تلوار کا زخم حقیقی ہے اور زبان کا زخم مجازی۔ یعنی جس طرح تلوار زخمی کرتی اسی طرح زبان کے الفاظ بھی زخمی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تلوار حقیقت میں زخمی کرتی ہے اور زبان کے الفاظ مجازی طور پر زخمی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس شعر میں تسلیم کا خنجر بھی مجازی طور پر استعمال ہوا ہے۔ یعنی جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کو اور اس کی بات کو دل سے مان لیا اور لا الہ الا اللہ کا جو ہے خنجر اپنے دل میں پیوست کر کے اپنے نفس کو قتل کر دیا، تو اسے ہر زمانے میں نئی زندگی ملتی رہتی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے فانی ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے وہ انسان بھی لافانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے، اس سے پہلے ہی مر جاؤ، یعنی اس سے پہلے ہی اپنے نفس کو مار دو۔ بقول باہو مرن تو اگے مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہو، یعنی جب مرنے سے پہلے میں نے نفس کو مار لیا تو مجھے زندگی مل گئی اور میں اپنا مطلب اور منزل پا گیا۔ اس طرح محترم ناظرین، اس شعر کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوا کہ وہ لوگ جو تسلیم کے خنجر سے قتل ہو جاتے ہیں انہیں ہر زمانے میں غیب سے نئی زندگی دی جا رہی ہوتی ہے۔
محترم ناظرین، جو لوگ جو ہے اپنے نفس کو جو ہے تسلیم کے خنجر سے جو ہے قتل کر دیتے ہیں، ان کو جو ہے 4 زندگیاں ملتی ہیں۔ نمبر 1 اس دنیا میں فوری تعریف، نمبر 2 دنیا کی زندگی میں برکت، نمبر 3 مرنے کے بعد تعریف، نمبر 4 قیامت کے بعد عبدالآباد زندگی۔ قرآن کریم ان چاروں زندگیوں کی مثال اور ثبوت حضرت ابراہیم السلام کی قرآن کریم میں ان چاروں زندگیوں کی مثال حضرت ابراہیم السلام کی حیات مبارکہ میں موجود ہے۔ مثلاً وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کو مختلف آزمائشوں سے آزمایا تو آپ ان آزمائشوں میں پورا اترے۔ مثلاً اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا امتحان ہوا، جس میں آپ نے اپنے بیٹے سے اپنی محبت پر تسلیم کا خنجر چلا کر اس محبت کو ذبح کر دیا۔ اسی طریقے سے آگ میں کود کر، اور حضرت حجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بے آب و گیا وادی میں اکیلا چھوڑ کر اپنی مرضی پر اللہ کی رضا و تسلیم کا خنجر چلایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مندرجہ 4 زندگیاں دیں۔ نمبر 1 اس آیت میں فوراً اللہ نے فرمایا، جب آپ نے فاتمہن، جب یہ اپنی اللہ کی رضا و تسلیم کے خنجر سے جو ہے اپنی مرضی کو ختم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام یہ دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تمہیں ساری دنیا کے لیے امام بنا دوں گا۔ دوسری یہ آپ کو زندگی اس طریقے سے دی کہ آپ کی اولاد میں جو ہے نبی پیدا فرمائے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے باپ کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے ساری دنیا کے جو ہے انبیاء میں جو ہے سردار اور افضل الانبیاء بھی آپ کی امت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نمبر 3 آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد 5000 سال بعد بھی ہر زمانے میں ہر لحظہ آپ کی تعریف ہوتی رہتی ہے، اور ہر زمانے کے لوگ 70% لوگ آپ کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میری تعریف کریں، کے مطابق آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبدالآباد زندگی دینے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ کی رضا و تسلیم اور اللہ کے حکم کے خنجر سے صرف انبیاء ہی مقتول نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کریم کی روح سے اس صف میں صدیقین، شہداء اور صالحین بھی شامل ہیں۔ تاہم ان کے درجوں میں بڑا فرق اور تفاوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں ایک ہی جگہ جمع فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ مِن فضل اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو میں ان کو جو ہے ایک ساتھ کر دوں گا، نبیوں کو بھی، صدیقوں کو بھی، شہیدوں کو بھی اور صالحین کو بھی، اور یہ ان کی رفاقت بڑی پیاری ہوگی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا اتنے درجوں میں فرق کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ سب کو کرنا، جو محض اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا، ورنہ لوگوں میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ عام لوگ بھی انبیاء کے جو ہے مرتبے کو پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک جگہ جمع فرما دیں گے، یہ قرآن پاک فرما رہا ہے۔ اور اسی کے لیے جو ہے ہر نماز میں جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن لوگوں پر انعام کیا ان میں سے ہمیں فرما۔ تو اس لیے جو ہے ہر نماز میں جب انسان انعمت علیہم پڑھتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ذہن میں جو ہے یہ آیت لائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، اور جن پر انعام فرمایا ان کا اس آیت میں اللہ نے فرما دیا ہے، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اس طریقے سے جو ہے تسلیم کے خنجر سے جو ہے جو لوگ ذبح ہوتے ہیں، وہ جو آگے اطاعت کر دیتے ہیں، وہ فرما برداری کرتے ہیں، اپنی انا ول کو جو ہے مار دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر زمانے میں نئی زندگی دیتا ہے اور ان پر انعام فرماتا ہے، جن کو قرآن سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے قرآن کریم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اوج ثریا تک پہنچا دیا، اور جنہوں نے قرآن کریم کی بجائے اپنے نفس کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تحت الثری تک پہنچا دیا۔
کشتگان خنجر تسلیم کو روزانہ ہر زمانے میں نئی زندگی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایک دفعہ ہی شہید ہو جاتے ہیں ان کو فوراً ایک ابدی زندگی دے دی جاتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا تسلیم کے خنجر سے روزانہ اپنے نفس کو قتل کرتے رہتے ہیں انہیں روزانہ ایک نئی زندگی دی جاتی ہے، یعنی جتنی بار نفس کو قتل کیا جاتا ہے اتنی بار زندگی دی جاتی ہے۔ لیکن اسی لیے جو ہے اس کو صوفیہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔ لیکن یہ نفس کا قتل جو ہے اس کو مجازی قتل کہا جائے گا، جیسا کہ شروع میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ حقیقت اور مجاز میں فرق کیا ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم کون ہوتے ہیں، وہ کیسے قتل ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ہر زمانے میں نئی زندگی دیے جانے کے قابل کون سے لوگ ہیں؟ مثلا اگر خود کوئی کسی انسان کو بھوک لگی ہے، سامنے کوئی دوسرا اس سے زیادہ بھوکا یا مسکین آ گیا یا کوئی بھوکا جانور آ گیا، تو اب وہ اپنی روٹی خود کھانے کی بجائے دوسرے کو دے دیتا ہے، تو اس نے اپنے نفس کو تسلیم کے خنجر سے قتل کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے یہ تسلیم خنجر جو ہے یہ کشتگان خنجر تسلیم ہیں، جو اپنے آپ کو تسلیم کے خنجر سے جو ہے قتل کرتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے بیان فرمایا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جان پر جو ہے دوسروں کی جانوں کو فوقیت دیتے ہیں، اولویت دیتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو پہلے اپنے سے بھی پہلے رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ان کو اگرچہ خود کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو، خود کو کتنی ضرورت کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بھی جو ہے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر دیا، اس کو اپنے نفس کو قتل کر دیا، یعنی اپنی خواہش کو مار لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں، انہی کو جو ہے وہی نئی زندگی دیے جانے کے قابل ہیں۔ تو اس شعر کے مظاہر جو ہے قرآن پاک میں بھی بہت سی آیات میں موجود ہیں، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم قرآن کی روشنی میں اس شعر کی تشریح کریں گے۔ اب فلاح جو ہے یہ دنیا زندگی کے کامیابی کو کہتے ہیں، اور یہ کامیابی تو اسی وقت ملتی ہے جب ایک بندے کو نئی زندگی ملے، جب نئی زندگی نہ ملی تو پھر کون سی کامیاب اور کیسی کامیابی؟ اب جیسے اس میں جو ہے اپنے سے زیادہ دوسرے کی بھوک جو ہے اس کا خیال کیا جانا، اور اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو مار لینا، اپنی بھوک کو جو ہے صبر کر لینا، یہی جو ہے تسلیم کے خنجر پر جو ہے اس سے قتل ہونا ہے۔ اور اس سے نئی زندگی جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہم نے پہلے ہی بتا دی تھی ملتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تعریف سے نوازتا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ جی میری تعریف کریں، یا جو ہے شو آرٹ کیا جائے کہ جی دکھا کر جو ہے فوٹو سیشن کے ساتھ کیا جائے کہ یہ میں نے یہ کیا ہو۔ صرف اللہ کی رضا کے سامنے جو ہر وہ عمل کو صرف قبول ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، ورنہ جو اللہ کی رضا کے خلاف عمل ہو گئے ان کے بارے میں تو فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے جو ریاکاری والے اعمال ہوں گے، اور ان کو ایک ٹھوکر مار کر جو ہے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی صرف اعمال قبول ہوں گے جو اس کی خاطر کیے گئے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مختلف جو ہے مثالوں اور واقعات کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں بیان کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کو جو ہے قصوں کے ذریعے بیان کرو تاکہ جو ہے لوگ سمجھ لیں، کیونکہ کسی بات کو جو ہے سمجھانے کے لیے جو ہے قصوں سے جو ہے لوگ جو ہے بہت جلدی سمجھتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.